ہاں، وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا حال ہے جی؟ سب خیریت سے ہے؟ بڑھیا سب. ہاں لے لیا، اب کیا، ایسے ہی انشاءاللہ دھیرے دھیرے گروتھ ہوگی نا. ہاں اور کیا، تم لوگ بھی دعا کرتے رہو، ایفرٹ تو لگ ہی رہا ہے. ٹھیک ہے، اسباب بنتا رہے، اللہ اسباب بناتا رہے ہے. ہم تو ہم لوگ کلاس اب اسٹارٹ کرتے ہیں. ہم لوگ کی کلاس افسانے کی چل رہی تھی. کس کی چل رہی تھی؟ افسانے کی کلاس چل رہی تھی. آن لائن والے کس کی کلاس چل رہی تھی؟ ہم لوگوں کی افسانے کی کلاس چل رہی تھی. ٹھیک ہے. اب افسانے کیا ہوتے ہیں یہ بات ہم لوگوں نے ڈسکس کر لی ہے. افسانے کا آغاز کس طرح سے ہوا، یعنی کہ ایک اوور ویو ہم لوگوں نے افسانے کی لیے ہے ہم لوگوں نے، ہے نا، اور بہت اچھی طرح سے اس پہ ڈسکس کیے. اب آگے ہم لوگ کیا کریں گے؟ اب لکھنے کا کام کریں گے. اب کیا ہوگا کہ افسانے کی تعریف ہم لوگ اس کلاس میں بیان کریں گے. ٹھیک ہے، افسانے کی تعریف کی بات کریں گے، کیونکہ ہم لوگوں کو یہ بات پتہ ہے کہ سب سے پہلے اگر افسانہ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں تو افسانے کی تعریف، اس کا آغاز و یہ اس کی اجزائے ترکیبی، اور پھر اس کا آغاز و ارتقاء، ان تین موضوع پہ ہم لوگ افسانے کے بارے میں چرچا کریں گے، ڈسکس کریں گے، ہے نا. تو پہلے یہاں پہ ہم لوگ لکھ لیتے ہیں اردو افسانہ نگاری. اردو افسانہ نگاری. ٹھیک. تو افسانے کی تعریف ہے نا، سب سے پہلا جو ہم لوگوں کا اس کا جو پہلا ٹاپک ہے افسانے کی تعریف. تعریف ہم لوگ کریں گے، یعنی کہ اس کی ڈیفینیشن کہہ لو. انگلش میں ڈیفینیشن ہے، ہندی میں کیا ہے؟ ہندی میں پریبھاشا ہے. تو یہ ہم لوگ کرتے ہیں. صحیح ہے. کیا ہے بھائی؟ تو افسانہ کسے کہتے ہیں؟ چونکہ ہم نے یہ بات پہلے بھی تم لوگوں کو یہ بتائی ہے کہ افسانے کی کوئی ایک پرٹیکولر جامع تعریف نہیں ہے، لیکن جو تعریف ہمارے سامنے ہے وہی جامع ہے نا. صحیح ہے. تو اسی تعریف کو ہم لوگ لے کر چلیں گے. مختصر افسانہ اردو نثر کے تخلیقی ادب میں سب سے کم عمر اور نوخیز صنف ہے، لیکن اس صنف نے اپنی کم عمری اور نوخیزی کے باوجود ایسی فنی پختگی اور مقبولیت حاصل کر لی جس سے سرسری طور پر گزر جانا کسی کے لیے بھی اب ممکن نہیں ہے. یہ تو افسانے کے لیے کچھ تھوڑی سی بات کہی تھی. تعریف اگر کی جائے گی افسانے کی تو یہاں سے تعریف ہوگی افسانے کی کہ مختصر افسانے سے مراد ایسی نثری کہانی ہے. یہاں سے ہم لوگ لکھیں گے مختصر ارے یار مختصر افسانے سے مراد، مختصر افسانے سے مراد ایسی نثری کہانی ہے جس میں، تم لوگ بھی لکھو ساتھ ہی ساتھ، ایسی نثری کہانی ہے. ایسی نثری کہانی ہے، یہ سے ہے، ٹھیک ہے نا. ایسی نثری کہانی ہے جس میں، ایسی نثری کہانی ہے جس میں کسی شخص کی زندگی کا کوئی ایک اہم، جس میں کسی شخص کی زندگی کا کوئی ایک اہم یا دلچسپ پہلو بیان کیا ہو. اہم یا دلچسپ پہلو بیان کیا ہو. دلچسپ پہلو بیان کیا ہو جس کے آئینے میں ہمیں اپنے ملک، قوم اور سماج، جس کے
آئینے میں جس کے آئینے میں ہمیں اپنے ملک، قوم اور سماج کی قوم اور سماج کی تصویر نظر آتی ہے، نظر آتی ہے۔ وہیں ہماری زندگی میں پیش آنے والی پیش آنے والی دشواریوں یا غم و الم دشواریوں یا غم و الم اور مسرت و شادمانی کی جھلکیاں بھی مسرت و شادمانی کی جھلکیاں بھی دکھائی دیتی ہیں۔ یہ اس کی پراپر تعریف ہو گئی۔ تھوڑا اور آگے بڑھاتے ہوئے ہم اس کے بارے میں لکھیں گے، جو پہلے پیراگراف ہم نے پڑھا تھا اس پیراگراف کو اس کے آگے بڑھا لیں گے تعریف میں ہی۔ مختصر افسانہ اردو نثر کے تخلیقی ادب میں مختصر افسانہ اردو نثر کے تخلیقی ادب میں اردو نثر کے تخلیقی ادب میں سب سے کم عمر اور نوخیز صنف ہے۔ سب سے کم عمر اور نوخیز صنف ہے، لیکن اس صنف نے اپنی کم عمری اور کم عمری اور نوخیزی کے باوجود ایسی فنی پختگی اور مقبولیت حاصل کر لی ایسی فنی پختگی اور مقبولیت حاصل کر لی جس سے سرسری طور پر گزر جانا
جس سے سرسری طور پر گزر جانا کسی کے لیے بھی اب ممکن نہیں ہے، کسی کے لیے بھی اب ممکن نہیں ہے۔ سمجھ پا رہے ہو نا اسے؟ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ افسانہ اس نثری صنف کو کہتے ہیں جس میں کسی ایک کردار کے کسی ایک پہلو کو ہی بیان کیا جاتا ہے۔ کوئی بھی ایک پہلو اٹھا لیا اور اس پہلو کو دکھانے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ قاری ایک تو پڑھ کر اس سے دلچسپی حاصل کرے، اور دوسری یہ بات کہ سماج میں کس طرح کے باتیں چل رہی ہیں، کیا ویوہار ہے نا، جو لوگ رہ رہے ہیں ان لوگوں کے بیچ جو ٹرانزیکشنز ہے تہذیب کا، ہے نا، ٹرانزیکشن ہے ادب کا، ٹرانزیکشن ہے لین دین کا، ٹرانزیکشن چاہے کسی بھی چیز کا ٹرانزیکشن ہو۔ ٹرانزیکشن کا مطلب کہنے کا یہ مطلب ہو گیا کہ ایک دوسرے سے لینا دینا چل رہا ہو، چاہے وہ بات بچار ایک دوسرے سے لینے دینے کی بات چل رہی ہو یا ہو رہی ہو، یا پھر آپ کوئی چیز لے رہے ہیں، کیسے دے رہے ہیں، کیسے لے رہے ہیں، کیا تہذیب ہے، اس کے لینے یا دینے سے اثر کیا پڑتا ہے آپ کی زندگی پہ، ہماری زندگی پہ، ویوہار کیا چل رہا ہے نا، بیہیویئر کیا چل رہے ہیں سماج میں، سیاسی مدعے کو لے کر کیا چل رہا ہے، یہ سب ساری باتیں اس سے جڑ جاتی ہیں، ایک پہلو میں بھی لوگ دکھا لیتے ہیں، ہے نا۔ تو یہ مختصر سا افسانہ ہے۔ ایک بار میں ریڈ کر کے بتا دے رہا ہوں پھر سے کہ مختصر افسانے سے مراد ایسی نثری کہانی ہے جس میں کسی شخص کی زندگی کا کوئی ایک اہم یا دلچسپ پہلو بیان کیا ہو، جس کے آئینے میں ہمیں اپنے ملک، قوم اور سماج کی تصویر نظر آتی ہے، وہیں ہماری زندگی میں پیش آنے والی دشواریوں یا غم و الم اور مسرت و شادمانی کا مطلب کہ خوشی، ہے نا، کی جھلکیاں بھی دکھائی دیتی ہیں۔ مختصر افسانہ اردو نثر کے تخلیقی ادب میں سب سے کم عمر اور نوخیز صنف ہے، لیکن اس صنف نے کم عمری اور نوخیزی کے باوجود ایسی فنی پختگی اور مقبولیت حاصل کر لی جس سے سرسری طور پر گزر جانا کسی کے لیے بھی اب ممکن نہیں ہے۔ اس کا کہنے کا مطلب یہ ہو گیا کہ مختصر افسانہ جو ہے نا یہ اردو میں بہت بعد میں آیا، ٹھیک ہے۔ ہم نے پہلے بھی آپ لوگوں کو یہ بات بتائی ہے کہ سب سے پہلا جو افسانہ نگار ہے وہ منشی پریم چند ہے۔ منشی پریم چند نے 19 سینچری میں لکھنا شروع کیا، ٹھیک ہے۔ تو اب سمجھو کہ 19 سینچری سے افسانہ لکھنے کا سلسلہ شروع ہوا، تو ظاہر ہے کہ ابھی 21 سینچری یعنی 150-200 سال ہوئے ہیں افسانے کو اردو میں انٹر کرے ہوئے، جبکہ غزل تو بہت پرانی صنف ہے، غزل بہت ٹائم سے کہی جا رہی ہے اور افسانے ابھی لکھے جا رہے ہیں، 200 سال سے لکھے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہت زیادہ یہ سال اس کے نہیں ہوئے ہیں، یعنی یہ ابھی کم عمر ہی ہے، یہ ہے نا، اس کی عمر ابھی بہت کم ہے اردو میں آئے ہوئے، ٹھیک ہے۔ لیکن دھیرے دھیرے اس نے کم عمر میں ہی نوخیز مطلب کہ کم سن، ٹھیک ہے، نئی عمر، نوخیز عمر میں ہی اس نے اپنی مقبولیت اتنی زیادہ کر لی کہ اب کسی اور صنف کی اتنی مقبولیت اتنی کم عمر میں ہونا بہت مشکل ہے۔ کلیئر ہو گئی نا یہ بات؟ چلو ٹھیک ہے، اس کو لکھ لو، پھر ہم لوگ بات کریں گے اس کے بعد افسانے کی اجزائے ترکیبی کی، ٹھیک ہے۔